السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ریاضت کے بعد شاہ ابو سعید کو اتنی اجازت ملی کہ شیخ کی مجلس میں آ جایا کریں اور باتیں سنا کریں۔ پھر کچھ عرصے بعد تعلیم کیا گیا۔ ذکر شروع کرنے کے بعد کچھ حالات و کیفیات طاری ہو گئی تو شیخ کو معلوم ہوا کہ ابو سعید میں عجب پیدا ہو گیا، تو فوراً سب ذکر و شغل چھڑا دیے اور کتوں کی خدمت سپرد کی۔ وہ شکاری کتے تھے۔ ایک دن شاہ ابو سعید ان کو جنگل لے گئے۔ راستے میں کوئی شکار نظر آیا جس کو دیکھ کر کتے اس کے پیچھے دوڑے۔ شاہ ابو سعید بھی کچھ دور تک زنجیروں کو تھامے ہوئے ان کے ساتھ دوڑتے رہے۔ آخر کہاں تک دوڑتے تھک گئے اور شکاری کتے مضبوط اور قوی ان کے قابو سے باہر ہو گئے۔ ان کو اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے زنجیر چھوٹ جائے اور کتے بھاگ جائیں تو شیخ ناراض ہوں گے۔ آپ نے زنجیر کو اپنے کمر سے باندھ لیا اور کچھ دیر تک اسی طرح دوڑے۔ آخر کار تھک کر گر گئے۔ اب یہ حال ہے کہ کتے بھاگے جا رہے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کہیں ڈھیلوں میں سر لگتا ہے، کہیں کانٹوں میں سے بدن زخمی ہوتا ہے۔ اسی حالت میں ان پر غیبی فضل ہوا کہ ایک تجلی خاص ان کے اوپر ہوئی جس کی لذت نے تمام تکلیف کو بھلا دیا۔ ادھر حضرت شیخ کو اس حالت منکشف ہوئی اور انہوں نے خدام سے فرمایا کہ اس وقت ابو سعید پر فضل ہو گیا اور ایک خاص تجلی سے حق تعالیٰ نے ان کو مشرف فرمایا، جاؤ جنگل سے انہیں اٹھا لاؤ۔ خدام تو ادھر دوڑے اور ادھر سلطان نظام الدین اولیاء پر شیخ المشائخ حضرت شاہ ابو عبد القدوس کی روحانیت منکشف ہوئی اور فرمایا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ تم کو اس سے زیادہ مشقت لینے کا بھی حق تھا، مگر ہم نے تو تم سے اتنی مشقت نہیں لی تھی۔ یہ ایک محبت آمیز عتاب تھا جس سے سلطان نظام الدین کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ چنانچہ اب جو شاہ ابو سعید سامنے آئے ہیں تو سلطان جی نے ان کو محبت سے سینے سے لگایا اور پھر ذکر و شغل میں لگا دیا اور خاطر و مدارات ہونے لگی۔ شاہ ابو سعید کو اس روز کی تجلی کا بہت اشتیاق تھا کہ وہی تجلی پھر ہو، اور روزانہ ذکر کر کے اس کے مشتاق رہتے۔ جب کئی روز تک نہ ہوئی تو ایک دن جز حبس سے دم کر کے بیٹھ گئے اور پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک وہ تجلی نہ ہوگی سانس نہ چھوڑوں گا، چاہے دم نکل جائے، کیونکہ ایسی زندگی سے مر جانا ہی اچھا ہے۔ چنانچہ کئی گھنٹوں تک سانس روکے بیٹھے رہے۔ بالآخر وہ تجلی ہوئی اور اس کی مسرت میں سانس اس زور سے چھوٹا کہ پھسلی پر ضرب پہنچی اور ٹوٹ گئی۔ اسی وقت غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں چمچے کے اندر کوئی دوا تھی، وہ ان کے منہ میں لگا دی گئی۔ اس کے کھاتے پھسلی فوراً جڑ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ چوزے کا شوربہ چند روز تک پیٹھا پینا۔ انہوں نے یہ حالت دور ہو جانے کے بعد شیخ سے قصہ عرض کیا۔ شیخ نے فوراً چوزے کا انتظام کر دیا اور کئی روز تک چوزے کھلائے گئے۔ بالآخر شیخ نے تکمیل کے بعد اپنا نائب بنا کر گنگوہ واپس کیا۔ آپ واپسی کے بعد گمنامی میں ایک عرصے تک رہے، لیکن شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کے بعد سے آپ کی طرف رجوعات زیادہ ہو گئی۔ 2 ربیع الاول یا ربیع الثانی 1040 میں آپ کا وصال ہوا اور گنگوہ میں مزار ہے۔ آپ کے مشاہیر خلفاء یہ حضرات ہیں: شیخ محمد صادق گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابراہیم رامپوری، شیخ خواجہ محب اللہ الہ آبادی جن کا ذکر ہمارے شجرے میں ہے، شیخ ابراہیم سہارنپوری، شیخ خواجہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ انشاءاللہ آئندہ کل بیان ہوگا۔